پرنسس اندرا ہمارے گھرانے کی بہت سی یادیں لے کر رخصت ہوئی اور اپنی راجپوتی ریت اور پریت کے بھی کئی نقش دلوں پر چھوڑ گئی۔ حویلی میں آئے تو یہاں لڈو بٹ رہے تھے۔ میں حیران ہوا۔ دادا میاں نے بھی سوریا کی طرف حیرت سے دیکھا۔ اس نے بتایا، بھائی جان کی منگنی کے لڈو ہیں، انہیں باندھ آئی ہوں روشن آرا ادا کے ساتھ۔ امی نے رامپور جو ٹیلی گرام بھیجا تھا، ظاہر ہے اس میں دادا میاں اور اماں بی کی رضامندی شامل تھی۔ پھر بھی انہیں میری منگنی کی خبر کچھ عجیب سی لگی، شاید اس لیے کہ ہوشیار سوریا نے پرنسس اندرا کی موجودگی میں اس بات کا کسی سے ذکر تک مناسب نہ سمجھا تھا، اور اب تیسرے دن اس کی روانگی کے ساتھ ہی منگنی کا ذکر چھیڑ دیا۔ دراصل گھر کے سب لوگ اندرا کی آؤ بھگت میں کچھ ایسے مصروف ہو گئے تھے کہ کسی کو بیچاری روشن آرا ادا کا خیال بھی نہ آیا۔ حالانکہ دادا نے سوریا کو میرے ساتھ رامپور اسی لیے بھیجا تھا کہ وہاں مجھے اس رشتے کے لیے رضامند کر لے گی۔ دادا میاں امی کی خوشنودی کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ ادا کے ساتھ میرے رشتے کے لیے بھی اسی لیے کوشاں رہے کہ وہ امی کی بھتیجی اور ان کی پسند تھی، لہٰذا چاہتے تھے کہ ان کی پسند گھر آ جائے۔ مگر اس رشتے کے لیے سب سے زیادہ کوشش نگار امی نے کی تھی۔ جس طرح جنوں پریوں کی کہانیوں میں کسی جن یا پری کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے اور وہ طوطا کسی پنجرے میں بند ہوتا ہے، اسی طرح اس کہانی کا طوطا میں تھا، اور مجھے ادا کے پنجرے میں بند کرنے کے لیے بہت زیادہ پریشان رہی تھی۔ یہ بات دادا بھی جانتے تھے اور ان کا اپنا ووٹ بھی ادا کے حق میں تھا، مگر میں نے محسوس کیا کہ پرنسس اندرا سے ملنے کے بعد ان کا ذہن راجستھان کی طرف پرواز کرنے لگا ہے۔ اچانک انہیں خیال آیا کہ ادا کے ساتھ میرے رشتے کے لیے وہ خود بھی کوشش کرتے رہے ہیں، کیونکہ وہ امی کی پسند ہے، اس لیے راجپوت راجکماری کا خیال جھٹک کر مجھے ساتھ لیا اور اپنی بہو کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے کمرے میں پہنچے۔ امی نے ان کا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور ان کی مبارکباد کے جواب میں بولی، ابا میاں، ہم شکر گزار ہیں کہ امجد کے لیے آپ نے ہمارے گھرانے کی لڑکی کو پسند کیا۔ ادا لاہور آ جائے گی تو ہمارا بھی رامپور سے واسطہ رہے گا، ورنہ آپ جانتے ہیں ہم تو اب رامپور نہیں جاتے۔ تمہیں جانا چاہیے انجمن بیٹی، ایک بار تو ضرور جانا ہوگا ابا میاں، ہم آپ کے ساتھ اپنی بہو لینے جائیں گے رامپور۔ امی اس رشتے پر بے حد خوش تھیں، جیسے ان کی زندگی میں پھر سے بہار آ گئی تھی۔ میری منگنی سے رامپور کے ساتھ ہمارے گھرانے کا دوہرا تعلق قائم ہوا۔ میں سوریا کی عقل مندی اور مصلحت پسندی پر بڑا مطمئن تھا کہ پرنسس اندرا کی موجودگی میں اس نے منگنی کی بات چھپائے رکھی۔ وہ میری اور اندرا کی باہمی دلچسپی کے بارے میں نہ صرف سب کچھ جانتی بلکہ خود چاہتی تھی کہ یہ دلچسپی بڑھے، مگر دوسری طرف اس نے روشن آرا ادا کے جملہ حقوق بھی میرے حق میں محفوظ کرا لیے تھے۔ میں امی کے کمرے سے نکلا تو سوریا کو پکڑ کے اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کی مصلحت پسندی کے جواب میں روشن آرا ادا کا دوسرا خط اسے دکھایا، جس میں ادا نے خدا حافظ و ناصر کی زمین میں مجھے رخصت کیا تھا۔ سوریا نے اس کی نثر اور نظم پڑھی اور اچانک باز پرس کی سوجھی، آپ نے 3 روز تک یہ خط مجھ سے چھپائے کیوں رکھا؟ تم نے 3 روز منگنی کی خبر چھپائی، میں نے خط چھپایا، پرنسس اندرا جو ساتھ تھی۔ یکلخت وہ مسکرا دی۔ میرا خیال ہے اگر آپ کی منگنی پرنسس اندرا سے ہو جاتی تو میاں بادشاہ پورے لاہور کی دعوت کر ڈالتے۔ میں اس کے گہرے مشاہدے پر دنگ رہ گیا۔ پرنسس نے لاہور آتے ہی میاں بادشاہ پر اپنی شخصیت کا جادو پھونک دیا اور وہ بھی اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے تھے۔ سوریا نے ان کا ذہن پڑھ لیا تھا کہ راجپوت راجکماری سے متاثر ہو گئے ہیں، بڑا تیز مشاہدہ تھا اس کا۔ پرنسس اندرا الف لیلا کی کسی شہزادی کی طرح ناگہاں منظر میں آئی اور ایک طویل اور کٹھن سفر میں میری شریک سفر ہونے پر تیار ہو گئی۔ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس سفر کی اجازت کا ذریعہ بھی بنی تھی۔ بودی کی ذہنی بیداری اور دگل کریاپا کی اچانک ملاقات کے بعد سفر کے جو اسباب پیدا ہوئے، ان کے درمیان روشن آرا ادا سے منگنی بھی عجیب حالات میں ہوئی تھی۔ ادا سے دلچسپی کے باوجود ارادہ یہی تھا کہ اس سفر سے واپسی کے بعد ہی کوئی حتمی قدم اٹھاؤں گا۔ یہ احتیاط اس لیے مد نظر تھی کہ مجھے سفر میں کوئی حادثہ پیش آ گیا تو اس کا مستقبل تاریک نہ ہو۔ چنانچہ ماموں اور نگار کو بھی رضامند کر لیا تھا کہ وہ میری واپسی کا انتظار کرے گی۔ لیکن رامپور سے روانگی کے وقت جس طرح ایکا ایک ہی منگنی طے پا گئی، شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی حکمت یا مصلحت پوشیدہ تھی کہ اس سفر پر نکلوں تو اپنی نصف زندگی پیچھے چھوڑ جاؤں۔ منگنی کے ذریعے روشن آرا ادا نے میری زندگی کے آنگن میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس خوشی میں اماں بی نے پورے محلے میں لڈو تقسیم کرائے اور لوگوں میں ایک بار پھر ہماری خوش بختی کا چرچا ہونے لگا۔ یوں تو اس کی ابتدا پرنسس اندرا کے اعزاز میں دیے جانے والے بڑے کھانے ہی سے ہو گئی تھی،
مگر میری منگنی کی خبر سن کر لوگ کہنے لگے کہ ہماری بد نصیبیوں کے اندھیروں سے خوش نصیبی کی صبح طلوع ہوئی ہے۔ مردوں نے میاں بادشاہ کو ایک بار پھر خوشیاں مناتے دیکھا۔ عورتوں کو امی کے چہرے پر ایک بار پھر رونق اور شادابی نظر آئی۔ 15 برس صدموں اور حادثات زمانے سے دوچار رہنے کے بعد لاہور کی بڑی حویلی میں ایک بار پھر مسرتیں بیدار ہو گئی تھیں۔ ہمارے کانوں میں مبارکباد اور بدھائی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ یہ سلسلہ کئی دن جاری رہا۔ سب لوگ اس بات پر خوش تھے کہ آخر قدرت نے ہمارے گھرانے کو طویل صدموں سے نجات بخشی۔ ہمارے دن بدلے، مایوسیوں نے نئی امیدوں کا روپ اختیار کیا اور ہماری زندگی میں نئی خوشیوں کے دروازے کھلے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے نئی امیدوں، نئی مسرتوں کے درمیان دستے تقدیر نے ہمارے لیے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے، اور اس دروازے سے گزر کر میں بھی ابو کی طرح انہی راستوں پر سفر کرنے والا تھا جو موت کی وادی کی طرف جاتے تھے۔ میرا سفر بے شک پرخطر تھا، مگر دگل، کریاپا اور بودھی کی شہادتوں نے اس منزل کا نقشہ واضح کر دیا تھا جہاں مجھے جانا تھا۔ اس وادی حیرت و اسرار کے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل ہو گئی تھیں، جہاں میں بھیانک خطروں سے نبرد آزما ہونے والا تھا۔ اس لیے ابو اور ان کی پارٹی کی بنسبت میری پوزیشن مضبوط تھی۔ پھر نگار امی کے استخارے اور خوابی اشارے حوصلہ افزائی کر رہے تھے۔ جنگل کے سادھو مہاتما کو میرے اور پرنسس کے تحفظ کی فکر تھی۔ پراسرار تگائی کے الفاظ ہمت بڑھا رہے تھے کہ جنوب سے کچھ اور لوگ آئیں گے اور لومبارو کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں میرے حق میں تھیں، اور ان ساری باتوں سے بڑھ کر ماں کا دل تھا جو میرے عزم سفر پر ڈوب نہیں گیا۔ میرے اندیشوں کے برعکس امی نے خوش دلی کا اظہار کیا اور مجھے اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی دعا دی تھی۔ جبکہ 15 برس بیشتر ابو آسام کے سفر پر روانہ ہونے لگے تھے تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور انہیں روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی تھیں۔ ظاہری اسباب اور باطنی یا روحانی اسرار میری کامیابی کی طرف اشارہ کر رہے تھے، مگر بودھی نے موت کی وادی کے بارے میں جو معلومات فراہم کی وہ حیرت انگیز بھی تھیں اور لرزہ خیز بھی۔ پروفیسر ہرش کے بقول وہ وادی دنیا کے ابتدائی دور کا نقشہ پیش کرتی تھی، اور جس درندے سے ان کا سابقہ پڑا وہ قدیم ترین ڈائناسوری نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اگرچہ آدمی بھی لاکھوں کروڑوں برس کی منزلیں طے کر کے اور زندگی کے مختلف ادوار سے گزر کر عمر حاضر تک پہنچتا ہے، مگر علم حیوانات، طبقات الارض اور تاریخ و آثار کے ماہرین کی تحقیق کے مطابق جانوروں کی جو نسل 8 کروڑ سال پہلے کرۂ ارض سے نابود ہو گئی تھی، ایک دور افتادہ علاقے میں اس کا انکشاف بے حد سنسنی خیز تھا، اور اب مجھے اسی دور کے جانوروں اور درندوں کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا تھیں۔ اس سلسلے میں میرے شفیق استاد پروفیسر اسلم ہی میری رہنمائی کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو انہوں نے کچھ کتابوں کے نام لکھ دیے جن میں کرۂ ارض کی تخلیق اور زندگی کے ابتدائی مظاہر کے متعلق تحقیق پیش کی گئی تھی۔ ان کتابوں میں سے بعض پنجاب یونیورسٹی لائبریری اور بعض پنجاب پبلک لائبریری سے دستیاب ہو گئیں، اور مجھے ڈائناسوری نسل کے بارے میں جو دنیا کے دوسرے ارضاتی دور سے تعلق رکھتی تھیں، ماہرین کی تحقیقات اور اس نسل کے برآمد ہونے والے ڈھانچوں کے بارے میں بہت سی اہم معلومات حاصل ہوئیں۔ جن جانوروں اور درندوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ان میں کچھ نام یہ تھے۔ پرندوں میں دیوقامت ٹیروڈیکٹیل کی جسامت کا حال پڑھ کر مجھے الف لیلا کی تحیر العقول داستانوں کا پرندہ رخ یاد آ گیا، جو عرب داستان سراؤں کے بقول آدمی کو اپنے عظیم پنجوں میں جکڑ کر اس طرح پرواز کرتا تھا جیسے چیل مرغی کے کسی ننھے سے چوزے کو جھپٹ کر لے جائے۔ میں اس بات پر حیران تھا۔ ماہرین کے نزدیک جب ڈائناسوری نسل کا یہ دیوپیکر پرندہ انسان کی پیدائش سے قبل روئے زمین سے فنا ہو گیا تھا، تو صدیوں قبل عرب داستانوں میں اس عظیم الہیت پرندے کا تصور کہاں سے آ گیا، جبکہ ڈائناسوری دور کی مخلوقات زمانے حال کی تحقیق و دریافت ہے، اور ماضی کا انسان اس کے تصور سے بھی ناآشنا تھا۔ یہ سوال جس قدر دلچسپ تھا اتنا ہی اہم بھی۔ میں سوچنے لگا، کیا دنیا میں کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے جب آدمی کو ڈائناسوری دور کے جانوروں اور درندوں سے سابقہ پڑا ہو؟ ٹیروڈیکٹیل کے علاوہ ایگواناڈون کے بارے میں بھی بعض حیرت انگیز باتیں معلوم ہوئیں۔ کینگرو نما ٹرائی سیراٹاپس نہ صرف اپنی وضاقتہ بلکہ چال کے اعتبار سے بھی عجیب تھا۔ اس نسل میں درمیانے درجے کے جانور میگالوسورس، آلوسورس ذرا سریع الحرکت تھے، البتہ افریت نما دیوپیکر جانوروں میں برونتوسورس، ٹائرینوسورس ریکس اور ڈائناسورس کی قامت اور جسامت ہاتھی سے 5 گنا بڑی بیان کی گئی تھی۔ ان کی شکل و شباہت گرگٹ نما
اور انتہائی مکروہ تھی۔ دم سمیت لمبائی کا اندازہ 50 سے 70-80 فٹ تھا، اور یقیناً وہ درندہ جس کا ذکر بودی نے کیا انہی جانوروں میں سے ایک تھا۔ پھر ڈائناسوری دور کے جانوروں میں آبی پرندہ ایکتھیوسورس انتہائی خوفناک اور شارک اور ویل مچھلیوں سے بھی بڑا تھا۔ دوسرے ارضاتی دور کی اس عظیم الجثہ نسل کے قد و قامت کے تصور ہی سے ہول آتا تھا۔ ماضی میں زمین کی چھاتی پر پہاڑ رینگتے رہے ہوں گے۔ ماہرین نے ایسے کتنے ہی ریپٹائل، رینگنے والے جانوروں اور درندوں کا ذکر کیا، اور ان کی شکل و صورت کے جو خاکے پیش کیے وہ بڑے بھیانک اور کریہ المنظر تھے۔ بعض جانوروں کے سور نما تھوتھنے ہی 4-4، 5-5 فٹ لمبے تھے، اور بعض کی شکل جنگلی سانڈے جیسی مگر جسم پہاڑ جتنے لمبے تھے۔ عظیم الجثہ دیونما جانوروں اور درندوں کی یہ نسل کروڑوں برس پہلے دنیا سے ناپید ہو گئی تھی۔ مجھے خیال آیا ہمارے یہاں جنات اور دیوتاؤں کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ شاید اسی نسل کی مخلوقات سے عبارت ہے، کیونکہ ہر تصور کی بنیاد کسی حقیقت اور مشاہدے پر ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پھر خلجان سا ہونے لگا کہ آخر ماضی کی داستانوں میں جنوں، دیوں اور رخ پرندوں کا تصور کس حوالے سے آیا ہوگا؟ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق بعض جانور سبزی خور اور ہاتھیوں کی طرح درختوں کے پتے وغیرہ کھا کر زندہ رہتے، مگر بعض خونخوار اور گوشت خور تھے، اور ان کے خوف سے ابتدائی دور میں جنگل سہ میں رہتے تھے۔ میری توجہ کا اصل مرکز ٹیرانوسورس ریکس اور ڈائناسورس تھے، کیونکہ ان دونوں کی بعض خصوصیات مشترک تھیں، اور پروفیسر اسلم کے اس خیال نے مجھے چونکا دیا تھا کہ موت کی وادی میں بودی نے جو درندہ دیکھا ہو سکتا ہے وہ ٹیرانوسورس اور ڈائناسورس کی مخلوط نسل ہو، کیونکہ بودی اس کا جو حلیہ بیان کرتا ہے اس میں دونوں کی علامتیں یکجا ہو گئی تھیں۔ چند ہفتے کرۂ ارض کے مختلف ادوار اور زندگی کے مختلف مظاہر کے متعلق بعض حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ اگرچہ ان جانوروں کی خصوصیات کے اندازے، ان کے برآمد ہونے والے ڈھانچوں، اعضاء کی ساخت اور اس دور کی آب و ہوا سے لگائے گئے تھے، لیکن جس درندے کی ہلاکت کا بیڑا میں نے اٹھایا وہ چونکہ کروڑوں برس سے عرضی اور سماوی تغیرات سے گزرا تھا، لہٰذا اس میں کچھ اضافی خصوصیات بھی ہو سکتی تھیں۔ البتہ پروفیسر اسلم کے ساتھ جو گفتگو ہوتی رہی اس سے ہم دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ بودی نے جس وادی حیرت و اسرار کا ذکر کیا تھا وہ اپنے جغرافیائی محل وقوع، فلک بوس چٹانوں کے قدرتی حدود اربع، گھاس، درختوں اور آب و ہوا کے اعتبار سے چونکہ دوسرے ارضاتی دور کا نقشہ پیش کرتی ہے، اس لیے وہاں ڈائناسوری نسل کی اپنے کنبے سمیت موجودگی غیر سائنٹیفک نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ایک ہفتے میں جے پور سے رانا صفدر اور بیکانیر سے وکرم کی چٹھیاں آ گئی تھیں، جن میں انہوں نے پیمانے سفر تازہ کیا تھا، مگر پرنسس اندرا نے اپنے بارے میں کوئی اطلاع نہ دی تھی۔ ٹھیک 15ویں دن اس کی طرف سے بھی ٹیلی گرام آیا، لکھا تھا، سری مہاراج صاحب جی سے سفر کی آگیا لے لی ہے۔ اندرا، اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرے ساتھی سفر کے لیے تیار تھے، بودی، دگل، کریاپا ہمیں اس آتش فشاں تک پہنچا سکتے تھے جسے زرد وحشی دیوتاؤں کا تنور کہتے تھے۔ البتہ اس وادی حیرت و اسرار میں داخل ہونے کا سوال پریشان کر رہا تھا، جہاں ڈائناسوری دور کا ٹیرانوسورس یا ڈائناسورس یا ان کی مخلوط نسل کا لومبارو اپنی مادہ اور بچوں سمیت رہتا تھا۔ پراسرار تگائی نے بودی پر کالے علم کا پردہ ڈال کر اسے خواب میں بتایا تھا کہ موت کی وادی میں داخل ہونے کا راستہ، جسے تنہا وہی جانتا تھا، بند ہو چکا ہے، کیونکہ آتش فشاں کے لاوے نے سرنگ بند کر دی تھی، اور کسی پارٹی کا 250 سے 400-500 فٹ تک اونچی عمودی چٹانوں کا ناقابل عبور حصار پار کر کے وادی میں اترنا ممکن ہی نہ تھا۔ پھر بھی وادی میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ابھی باقی تھا، اور وہ لومبارو مندر کی جھیری تھی، جہاں سے قربانی کے آدمی 40-50 فٹ نیچے قربان گاہ میں پھینک دیے جاتے، اور 30 فٹ اونچا، 80 فٹ لمبا درندہ جنہیں فضا ہی میں دبوچ لیتا تھا۔ مگر مندر کے مذہبی اغوا، پجاریوں اور محافظوں سے نمٹے بغیر ہم نہ مندر میں داخل ہو سکتے، نہ وہ دروازہ استعمال کر سکتے تھے۔ مندر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ پجاری اور محافظ اس کے اندر مورچہ بند ہو کر مقابلہ کر سکتے تھے، اور خطرے کے سینگ پھونک کر یا آدمی دوڑا کر تینوں قبیلوں کی مدد حاصل کر سکتے تھے۔ گویا درندے سے نبرد آزما ہونے سے پہلے ہمیں اس کے پجاریوں کو زیر کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے تجربہ کار شکاریوں کے علاوہ فوجیوں کی بھی ضرورت تھی، جو دشمن پر حملہ کرنے یا اس کا گھیرا توڑنے کے گر جانتے ہوں، ورنہ ہزاروں میل دور ایک دور افتادہ غیر مہذب علاقے میں ہم آتشی اسلحے کے باوجود بہت سے خطروں میں گھر سکتے تھے۔ پروفیسر اسلم کہنے لگے، ہمیں زیادہ آدمیوں کی ضرورت نہیں،
پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈز سابق فوجی ہیں، ایک دو تجربہ کار فوجی اور مل جائیں تو کافی ہوں گے۔ پھر انہیں اچانک یاد آیا کہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار ان کا واقف ہے، خدا داد نام اور جہلم کا رہنے والا ہے، قد کاٹھ بڑا، عمر 50 کے لگ بھگ ہوگی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صوبیدار ہی لگتا ہے، شکل سے فوجی، اور پچھلی جنگ میں کوئی تمغہ بھی حاصل کر چکا ہے، کیونکہ جرمنوں کا گھیرا توڑ کر اپنی کمپنی کو ایسی جگہ لے گیا تھا جہاں سے حملہ کر کے دشمن کو پسپا کر دیا گیا۔ اگر وہ ساتھ چلنے کی حامی بھر لے تو اکیلا ہی بہت ہوگا۔ پھر آپ صوبیدار سے جا کر مل لیں، جہلم زیادہ دور تو نہیں، میں خط لکھ کر اسے لاہور بلا لیتا ہوں۔ چنانچہ پروفیسر نے اسی وقت خط لکھ دیا اور ایک مہم میں، جس کی تفصیل بیان نہ کی، حصہ لینے کی ترغیب دی۔ صوبیدار خدا داد نہ صرف اول آخر فوجی بلکہ مہم پسند آدمی تھا۔ خط ملتے ہی لاہور آ گیا۔ پروفیسر اسلم نے میاں بادشاہ کی موجودگی میں اسے تمام حالات سے آگاہ کیا اور ہمارا مقصد بتایا۔ اس نے کسی ہیل و حجت کے بغیر سفر پر آمادگی ظاہر کر دی، مگر شرط لگائی کہ اس کے ایک پرانے ساتھی ہرنام سنگھ کو ضرور ساتھ لے لیا جائے۔ سردار ہرنام سنگھ اس کی کمپنی میں لانس نائک رہ چکا اور ہر گھات ہر چال کو سمجھتا، بلکہ خطروں سے کھیلنے کا عادی تھا تو لدھیانے کا، مگر جنگ عظیم کے بعد ضلع جہلم میں تھوڑی سی زمین مل گئی تھی اور وہیں رہنے لگا تھا۔ میں نے صوبیدار خدا داد کی شرط منظور کر لی اور کہا کہ وہ 30 جولائی کو ہرنام سنگھ کے ساتھ لاہور پہنچ جائے، کیونکہ 31 جولائی کو دہلی کی طرف روانگی ہوگی۔ دادا اس بات پر مطمئن تھے کہ حفاظت اور احتیاط کا ہر پہلو ہمارے مد نظر ہے۔ میں دگل اور کریاپا کو بھی بندوق چلانے اور نشانہ لگانے کی تربیت دینے لگا۔ جون جولائی کے مہینے ان کی تربیت اور سفر کی تیاری میں گزر گئے۔ آسام اور تبت کے نقشے، ضروری کاغذات، کپڑے، دوائیں، خشک دودھ، خوراک کے ڈبے، سفر میں کام آنے والی اشیاء، غرض بندوق اور گولی سکے سے لے کر سوئی دھاگے تک کی ہر شے باندھ لی گئی۔ صوبیدار کو بتا دیا گیا تھا کہ درندے پر برچھی گولی اثر نہیں کرتی، چنانچہ اس نے اپنے ذریعے سے ڈائنامائٹ اور ہینڈ گرینیڈ حاصل کر لیے تھے۔ اس دوران رامپور سے چھوٹے ماموں اور نگار امی کے، راجستھان سے رانا صفدر اور وکرم کے کئی خط آئے، لیکن پرنسس اندرا کی کوئی چٹھی نہیں آئی۔ البتہ 30 جولائی کو اس کا ایک اور ٹیلی گرام آیا کہ وہ 31 جولائی کو دہلی کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ اسی دوران خدا داد اپنے لانس نائک سردار ہرنام سنگھ کے ہمراہ لاہور پہنچ گیا اور ضروری سامان بھی ساتھ لے کر آیا۔ ہرنام سنگھ بڑا چست و چالاک، خوش مزاج، زندہ دل، بلکہ ایک چلتا پرزا سکھ تھا۔ اسے بے شمار لطیفے یاد تھے، ملی جلی پنجابی، اردو، ٹھیٹھ لدھیانوی لہجے میں بولتا اور کہتا تھا، آپاں تا اپنے وڈیاں دے پیچھے چلتے ہیں۔ وہ بھی اردو پنجابی ملا جلا کر بولا کرتے تھے تاکہ دونوں زبانوں کا میل جول ہو اور پیار محبت بڑھے۔ معلوم ہوا ریٹائرڈ صوبیدار اپنے لانس نائک کی چستی چالاکی کے ساتھ اس کی زندہ دلی کو بھی بہت پسند کرتا تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ پہلی ملاقات میں مجھے بھی ہرنام سنگھ پسند آیا۔ خطرے کے وقت جان پر کھیل جانے والا آدمی تھا۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے ایک ہولناک سفر پر روانہ ہونا تھا۔ گھر والے اجازت دے چکے اور میرے حفاظتی انتظام سے مطمئن تھے، پھر بھی جب میں حویلی سے رخصت ہونے لگا، امی کا دل بھر آیا، اماں بی کی آنکھیں برسنے لگیں، سریا اداس ہو گئی اور میاں بادشاہ کے پورے جسم میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں اس گھرانے کی آخری پونجی تھا اور یہ آخری پونجی بھی داؤ پر لگ رہی تھی۔ میں گھر سے نہیں، اپنی زندگی سے نکل کر موت کی طرف جا رہا تھا۔ موت کے راستوں کا سفر تھا اور موت کی وادی میری منزل تھی۔ کبھی کبھی ہم پھر ملنے کے لیے بچھڑتے ہیں، کیونکہ آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو ضرور ہیں، اس دنیا میں یا پھر اس دنیا میں، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ ہم دوبارہ کہاں ملیں گے۔ 15 برس پہلے گھر والوں نے اسی حویلی سے، اسی چوکھٹ سے ابو کو رخصت کیا تھا۔ اب وہ مجھے رخصت کر رہے تھے۔ لوگ چشم حیرت سے دیکھنے لگے کہ ہم ایک بار پھر موت سے آنکھ مچولی کھیل رہے ہیں، اور باپ کے بعد بیٹا بھی اسی سفر پر روانہ ہو رہا ہے جس نے ہمارے گھرانے کی خوشیوں کو نگل لیا تھا۔ امی مجھے اپنے بازوؤں میں لیے کھڑی تھی۔ میں بھی جذباتی سا ہو گیا، مگر میری آواز نے، میرے الفاظ نے ان کے اعتماد کی کانپتی دیوار کو سہارا دیا۔ گھبرائیے نہیں، میں ابو کا ادھورا مشن پورا کرنے جا رہا ہوں، اور بیٹا اسی دن کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا نام روشن کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے حویلی کے چوکھٹ سے قدم نکالا، پھر اپنے شفیق و مہربان استاد پروفیسر اسلم اور دادا میاں کے ساتھ بھگی میں سوار ہوا۔ امی اور اماں بھی ڈرائنگ روم کے چلمن کے پیچھے گمسم کھڑی مجھے رخصت ہوتے دیکھ رہی تھیں۔ صوبیدار خدا داد لانس نائک
ہرنام سنگھ، دوگل، کریاپا اور بودھی پہلے ہی پیرو اور سلطان علی کے ہمراہ سامان سمیت ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ سامان زیادہ تھا اور اس کی بکنگ ضروری تھی۔ پھر کچھ ایسا ایمونیشن بھی تھا جس کا خصوصی اجازت نامہ حاصل کیا گیا اور جسے صوبیدار اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے طویل سفر کے لیے ہم نے ہاوڑا ایکسپریس میں پوری بوگی ریزرو کرائی، جس کے 2 الگ الگ کمپارٹمنٹ تھے۔ یہ ٹرین کلکتہ جاتی تھی، مگر ہمیں اپنے دوسرے ساتھیوں پرنسس اندرا، اس کے دونوں باڈی گارڈز ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے، نیز رانا صفدر، وکرم اور کلوا کو دہلی ریلوے اسٹیشن سے پک اپ کرنا اور بنارس جنکشن سے براستہ پٹنہ آسام جانا تھا، جس کی بذریعہ تار انہیں اطلاع دے دی گئی تھی۔ ہاوڑا ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 2 پر تیار کھڑی تھی۔ ہماری بوگی پر ریزرویشن چٹ لگا دی گئی تھی اور ساتھی سامان سمیت سوار ہو چکے تھے، مگر میں اور پروفیسر دادا کے ساتھ پلیٹ فارم پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ اسی اسنا میں بودھی گاڑی سے اتر کر میاں بادشاہ سے رخصت ہونے آیا۔ پیرو بھی ان کے عقب میں کھڑا تھا۔ اچانک مجھے 15 برس پہلے کا منظر یاد آ گیا، جب میں، دادا اور پیرو ابو کو رخصت کرنے آئے تھے۔ وہی ہاوڑا ایکسپریس تھی، وہی لاہور ریلوے اسٹیشن کا پلیٹ فارم نمبر 2 تھا، وہی میں، وہی بودھی، وہی پیرو، وہی میاں بادشاہ تھے۔ منظر میں صرف اتنی تبدیلی ہوئی تھی کہ پہلے انہوں نے ابو اور بودھی کو رخصت کیا تھا، اب مجھے اور بودھی کو میرے ساتھیوں سمیت الوداع کرنے آئے تھے۔ غالباً تلخ یادوں کی یہی لہر میاں بادشاہ کو بھی ماضی کے ویرانے میں لے گئی، کیونکہ پرہجوم پلیٹ فارم پر جہاں مسافروں کی بھیڑ تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک آئے اور بے اختیار مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا۔ میاں بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر بودھی نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارا، اپنی بے نطق زبان میں کچھ کہا اور یہ کہا کہ میاں بادشاہ، اب کہ میں چھوٹے صاحب کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اسی لمحے گارڈ نے ہری جھنڈی ہلائی، انجن نے وسل دیا۔ میں، پروفیسر اور بودھی، میاں بادشاہ، پیرو اور سلطان علی سے رخصت ہو کر ٹرین پر سوار ہوئے۔ دادا بھیگی پلکوں کے چلمن سے مجھے دیکھنے لگے تو میں نے بلند آواز میں انہیں خدا حافظ کہا۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر رہ گئے۔ ہمارے سوار ہوتے ہی گاڑی حرکت میں آئی اور اس کے پہیوں کی حرکت کے ساتھ زمانے کی ایک نئی گردش کا آغاز ہوا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ جیسا میں بہت پہلے لکھ آیا ہوں کہ ابو کی کہانی تو ختم ہو چکی، اب میری داستان شروع ہوتی ہے، مگر پڑھنے والوں نے محسوس کیا ہوگا ان کا غم میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے۔ میری اور ابو کی کہانی قریباً ایک جیسی ہے، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ زندگی کا اسٹیج اور کائنات کا پراسرار نظام وہی تھا، راستے وہی تھے، منزل وہی تھی، صرف مسافر بدل گئے تھے۔ یوں تو ریاست جے پور اور رامپور کے جنگلوں ہی میں میری کہانی کا دیباچہ شروع ہو گیا تھا، لیکن کہانی کا اصل آغاز ہاوڑا ایکسپریس کے سفر سے ہوا، جو زندگی اور موت کی حد فاضل پر ختم ہونے والا تھا، کیونکہ میں نے اپنے انتقام کا پرچم اٹھا لیا اور انہی راستوں پر گامزن ہو گیا تھا جدھر ابو گئے تھے۔ میری روانگی سے ایک دن قبل شہر کے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میرا جذبہ انتقام ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مگر میری فطرت لوگوں کی مرضی کے مطابق تخلیق نہیں ہوئی، قدرت نے اسے اپنی مرضی سے اور میرے مزاج کے مطابق ڈھالا ہے۔ وہ سفر نہ صرف مجھے ورثے میں ملا بلکہ میری قسمت کا پروانہ تھا جسے میں نے پڑھا اور ایک مشن کی تکمیل کے لیے چل پڑا۔ میں اپنے پیچھے بھیگی آنکھیں اور اداس چہرے چھوڑ آیا اور بھاگتی ٹرین میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کھیل بے شک وہی ہے، مگر اس کا انجام وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہو چکا، کیونکہ اس کے کئی منظر تبدیل ہو گئے تھے، لیکن جس طرح سفر وہی تھا، راستے وہی تھے، اسی طرح تقدیر کی گھات بھی وہی تھی۔ اور جیسا کہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے، سفر کے پردوں سے نکل کر جو حالات مرگ ناگہاں کی طرح سامنے آئے اور وقت کے تابوت سے جو چہرے برآمد ہوئے، انہیں دیکھ کر مارے حیرت و استعجاب کے بودھی کی طرح ہم بھی دیوانے ہو گئے۔ دہلی کی طرف روانگی سے 3-4 دن پہلے میں نے ماموں فیروز بخت اور نگار کو اپنی پارٹی میں 2 مزید سابق فوجیوں صوبیدار خداداد خان اور لانس نائک ہرنام سنگھ کی شمولیت کے بارے میں لکھ دیا تھا، تاکہ انہیں بھی اطمینان ہو جائے کہ میں ایک مضبوط پارٹی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں۔ ایک چٹھی روشنارہ ادا کے نام بھی تحریر کی، جس میں اپنے دل کی بے قراریوں کا کچھ حال قلم بند کیا تھا۔ قارئین جان چکے ہیں کہ نوجوانی کی منزل پر پہنچتے ہی مجھے ادا کی اہمیت اور محبت کا احساس ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھ کسی مزید کنٹینیوٹی یا اظہار محبت سے اس لیے بچتا رہا کہ میں ایک ہولناک سفر کا ارادہ کر چکا اور نہیں جانتا تھا اس سفر سے واپس بھی آ سکوں گا یا نہیں۔ لیکن رامپور میں اظہار محبت کی کچھ باتیں، کچھ گھاتیں آپ سے آپ نکل آئیں اور وہ محبت منگنی کے رشتے میں تبدیل ہو گئی۔
پھر ادا میرے سفر میں حائل نہیں ہوئی بلکہ حوصلہ افزائی کرتی رہی۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے پاس میری کوئی ایسی تحریر، کوئی ایسی یاد محفوظ ہونی چاہیے جو ہمارے پیار اور تعلق کا سرمایہ سمجھی جائے۔ میرے خیال میں اس نامہ محبت کی مختصر تحریر ایک بے چین دل کی پونجی قرار دی جا سکتی ہے جو میں نے ادا کے نام لکھا تھا۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے وہ خط اپنی سرگزشت میں درج کرتا ہوں۔ جان آرزو، تسلیمات، تم شاعر ہو اور اپنے جذبات کا اظہار بھی خوبصورت پیرائی میں کرتی ہو۔ میں شکاری ہوں، گولی چلا سکتا ہوں، الفاظ نہیں داغ سکتا، یہ بھی نہیں جانتا تمہیں خراج محبت کس طرح پیش کروں۔ تمہارے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اپنی امانت بنا لیا ہے، مگر اصل میں تمہارا قیدی بن گیا ہوں، کیونکہ تم نے میرے خیالوں کو ایک زنجیر پہنا دی ہے۔ تاہم یہ قید کتنی راحت بخش ہے جو مجھے اندھیروں میں بھی اجالوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ تم سے بچھڑنے کے بعد یوں لگتا ہے جیسے تمہاری ذات زندگی کے تپتے صحرا میں ایک حسین نخلستان ہے جہاں میری امیدوں کا قافلہ آرام کرتا رہا۔ دانشور اور فلاسفر کہتے ہیں محبت کی آگ عقل و ہوش کے خرمن پھونک دیتی ہے، لیکن تمہاری محبت ایک ایسا ارادہ ہے جس نے میری ذات کو اپنی پہچان اور میرے وجود کو ایک نئی قوت بخشی ہے۔ میں اگرچہ ماضی کا ایک قرض چکانے جا رہا ہوں، مگر تمہارا پیار میرے ماضی اور مستقبل کے درمیان روشنی کی علامت بن کر کھڑا ہے۔ خدا حافظ و ناصر والی غزل کا شکریہ۔ تمہاری نیک تمنائیں میرے سفر کو ضرور آسان کر دیں گی، اور مجھے یقین ہے میں واپس آؤں گا۔ اگر نہ آ سکا تو اپنی زندگی کو میری یادوں کی قبر نہ بنا لینا۔ تمہارا امجد ناصر۔ اس خط کے ساتھ گویا میں ادا سے رخصت ہوا تھا، اور عجیب بات تھی کہ ٹرین کے سفر میں اس کی یاد بھی میرے ارد گرد چکر لگاتی رہی۔ گاڑی دہلی پہنچی تو پلیٹ فارم پر پرنسس اندرا اور دوسرے ساتھی ہمارے منتظر تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹے ماموں اور نگار کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ ان کی آمد بالکل خلاف توقع تھی۔ میں فوراً پلیٹ فارم پر اترا اور انہیں سلام کیا۔ پھر پرنسس اندرا، رانا صفدر، وکرم، ٹھاکر اجیت سنگھ اور رگھو رائے سے ملا۔ معلوم ہوا نگار اور ماموں صرف چند منٹ قبل دہلی پہنچے اور سیدھے اسی پلیٹ فارم پر آئے جہاں ہاوڑا ایکسپریس آنے والی تھی۔ یہی ان کی پرنسس اور رانا صفدر سے ملاقات ہوئی، اور ابھی ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھ رہے تھے کہ ہماری ٹرین پہنچ گئی۔ چھوٹے ماموں اور نگار کو دیکھ کر بودی بھی انہیں سلام کرنے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میرے ساتھیوں میں کلوا نہیں تھا، حالانکہ رامپور کے جنگل سے واپسی پر جب ہم پیلی بھیت میں اس سے رخصت ہوئے تب اس نے خود سفر پر چلنے کی خواہش ظاہر کی، اور میں نے کہہ دیا تھا کہ 1 اگست کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکا تھا۔ چھوٹے ماموں نے کلوا کا ایک خط مجھے دیا جس پر لکھا تھا کہ وہ سفر کے لیے بالکل تیار تھا کہ ساون کی 5 تاریخ کو اس کی گھر والی اچانک چل بسی، اسے کسی ناگ نے ڈس لیا تھا، اور اب وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس لیے سفر میں شریک نہ ہونے پر معذرت چاہتا ہے۔ تو یہ تھا کلوا کی غیر حاضری کا سبب۔ مان مجھے سادھو مہاتما کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کلوا کی طرف انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، اور وہ نہیں جا رہا تھا، جس پر میں سادھو مہاتما کے گیان پرکاش پر دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کا کہا حرف بحرف پورا ہوا تھا۔ اور پرنسس اندرا بھی یہ سن کر بری طرح چونکی تھی کہ ساون کی 5 تاریخ کو کسی ناگ نے کلوا کی گھر والی کو ڈس لیا تھا۔ اسٹیشن کی بھیڑ میں نگار امی سیاہ برقعے میں اس طرح لپٹی کھڑی تھی کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے ان آنکھوں میں اداسی کی گہری جھلک دیکھی اور ان لوگوں کو لے کر اپنے کمپارٹمنٹ میں آ گیا۔ بوگی کے دونوں کمپارٹمنٹ درمیانی دروازے سے باہر ملے ہوئے تھے اور دروازہ بند ہونے پر الگ الگ ہو جاتے تھے۔ اس وقت بیچ کا دروازہ کھلا تھا اور پوری بوگی ایک بڑے ڈبے کا نقشہ پیش کر رہی تھی۔ میں نے نئے ساتھیوں صوبیدار خداداد اور لانس نائک ہرنام سنگھ کو وہیں بلا لیا تاکہ پرنسس سے ان کا تعارف کرا دوں۔ اسی بہانے نگار امی کو بھی مطمئن کرنا چاہتا تھا کہ میرے بارے میں فکر مند اور اداس ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو ہی وہ دونوں دروازے سے گزر کر میرے کمپارٹمنٹ میں آئے، پرنسس کا باڈی گارڈ انہیں دیکھ کر بھونج کا سا رہ گیا۔ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جنگ عظیم کے دوران ان دونوں سے فرانس اور جرمنی کے میدانوں میں مل چکا تھا۔ صوبیدار نے آتے ہی فوجی انداز میں سلیوٹ مارا۔ ہرنام سنگھ بھی اٹینشن ہو گیا۔ پرنسس ان کی مستعدی اور فوجی اسپرٹ پر خوش ہوئی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دونوں 17 پنجاب ریجمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں جس نے یورپ کے میدانوں میں جرمنوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ اندرا بولی، صوبیدار تم نے سن لیا ہوگا ہم لوگ جس درندے سے لڑنے جا رہے ہیں
اس پر گولی برچھی اثر نہیں کرتی۔ خداداد نے فوجی اصطلاح میں جواب دیا، دشمن لوہے کا بھی کیوں نہ ہو، ہینڈ گرینیڈ کا اٹیک اس کے پرخچے اڑا دے گا۔ یہ اطلاع ان سب کے لیے اطمینان بخش تھی کہ ہم نے ڈائنامائٹ اور ہینڈ گرینیڈ کا انتظام کر لیا اور انہیں ساتھ لے جانے کی خصوصی اجازت بھی لے لی ہے۔ صوبیدار کا جواب سن لینے کے بعد پرنسس ہرنام سنگھ سے مخاطب ہوئی، سردار جی تم کیا کہتے ہو؟ سرکار، جے ویری کا برج نہ الٹ دیتا تو ہرنام سنگھ نام نہیں، آپا نے جنگ میں کئی جرمنوں کے برج الٹا دیتے اور ان کے کھنے کھول دیتے تھے۔ پروفیسر اسلم نے کھنے کھول دینے کی پنجابی اصطلاح کا مطلب سمجھایا تو سب لوگ بے حد محظوظ ہوئے۔ نگار نے پہلی بار میرے ساتھیوں کو دیکھا تھا، حالانکہ خداداد اور ہرنام سنگھ کے علاوہ سبھی رامپور میں مہمان رہ چکے تھے، اور فیروز ماموں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان میں بہترین شکاری بھی ہیں اور تجربہ کار فوجی بھی۔ اب تو میرے ساتھیوں میں پنجاب کے 2 ریٹائرڈ فوجیوں کا اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ دونوں بڑے تجربہ کار اور دشمن کا گھیرا توڑ کر اس پر حملہ کرنے کی شہرت رکھتے تھے۔ انہیں متعارف کرانے کا اصل مقصد یہی تھا کہ نگار، جو میری جدائی کے خیال سے بڑی اداس اور پریشان نظر آتی تھی، کچھ مطمئن ہو سکے۔ انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر نگار امی کی کچھ ڈھارس بندھی کہ راستے کتنے ہی کٹھن ہوں، سفر کیسا ہی دشوار ہو، ہم ساری مشکلوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر پریشانی تھی تو 30 فٹ اونچے اور 80 فٹ لمبے دیوہیکل درندے کو ختم کرنے کی، جس پر گولی بھی اثر نہیں کرتی تھی، مگر ڈائنامائٹ اور ہینڈ گرینیڈ کی طاقت بڑی بڑی عمارتوں اور برجوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیتی ہے، تو درندہ اس کے سامنے کہاں ٹھہر سکے گا؟ پھر بھی میرے ساتھیوں میں سے صرف بودی نے اس جناتی عفریت کو دیکھا تھا، اس لیے وہ اسی سے کہنے لگی، بودی، تم اپنے بڑے صاحب کو واپس نہ لا سکے تھے اور اب چھوٹے صاحب کے ساتھ جا رہے ہو۔ مگر بودی نے اس کی بات بھی پوری نہ ہونے دی اور اپنے سینے پر ہاتھ مارنے لگا، گویا یقین دلا رہا تھا کہ چھوٹے صاحب کو واپس لے کر آئے گا۔ نگار امی کی بے چینی کو بھانپ کر پرنسس فوراً بولی، امجد کی ضامنی میں نے بھری ہے، انہیں ساتھ لے کر آؤں گی۔ نگار کا لہجہ جذباتی ہو گیا، اسی لیے ہم نے اپنا بیٹا آپ کے سپرد کر دیا ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے جیت کا پتہ ہوتی ہے۔ اندرا کو اپنی اہمیت کا احساس ہوا۔ آپ فکر مند نہ ہوں اور پارٹی کی واپسی کے لیے پرارتھنا کرتی رہیں۔ پرنسس کے علاوہ میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی نگار اور فیروز ماموں کو یقین دلایا کہ وہ اپنے مشن سے کامیاب لوٹیں گے۔ اسی اثنا میں گاڑی نے روانگی کا پہلا وسل دیا۔ نگار نے اٹھ کر مجھے گلے سے لگا لیا، پیشانی پر ممتا کا بوسہ دیا اور گلوگیر آواز میں خدا حافظ کہا، پھر پرنسس سے بھی گلے ملی اور میری دیکھ بھال کی تاکید کرتی رہی۔ ماموں بھی مجھ سے بغل گیر ہو کر جدا ہوئے۔ دوسرے وسل کے ساتھ ہی دونوں پلیٹ فارم پر اتر گئے اور ٹرین حرکت میں آ گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، نگار ممتا کی تصویر بنی کھڑی تھی اور میں نے اس کی پلکوں پر اٹکے ہوئے 2 آنسو دیکھے تھے۔ وہی 2 آنسو میرا زادِ راہ تھے، جنہیں میں اپنے تصور کے آئینے میں سمیٹ کر رخصت ہوا۔ ابو کے حادثے کے بعد نگار اپنا سارا پیار مجھ پر نچھاور کرنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تو شبہ ہوتا، شاید اب مجھے اپنا محبوب سمجھ رہی ہے، کیونکہ میں ہو بہو ابو کا ہم شکل ہوں، مگر اس نے اپنے پیار میں ممتا کا رنگ بھر دیا اور مجھے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ یہ حسرت بھی تھی کہ کاش میں نے اس کے پیٹ سے جنم لیا ہوتا، اس کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہوتا تو اپنے آپ کو بامراد سمجھتی۔ میں نے اسے امی کہہ کر یہ حسرت مسرت میں بدل دی، اور اب تو وہ سچ مچ مجھے پہلے سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ ماں تو ہر رنگ میں ماں ہوتی ہے، کیونکہ دوسری عورت اس کی جگہ نہیں لے سکتی، مگر نگار نے مجھے ماں بن کر دکھا دیا اور ایسا والہانہ پیار کیا جو صرف ماں کے حصے میں آتا ہے۔ ٹرین دہلی سے نکل آئی، مگر مجھے اس کی پلکوں پر اٹکے ہوئے آنسو یاد آتے رہے۔ کتنے مقدس، کتنے گراں قیمت تھے وہ آنسو، جن کے سامنے دنیا بھر کے قیمتی سے قیمتی ہیرے موتی بھی ہیچ اور کمتر تھے۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا نہ جانے کب تک خیالوں میں گم رہا۔ وہ کمپارٹمنٹ پرنسس اندرا، میرے اور پروفیسر اسلم کے لیے تھا۔ اس سے ملک سرونٹس پورشن میں بودی اور اندرا کے دونوں باڈی گارڈز نے ڈیرا جما لیا۔ باقی سب ساتھی دوسرے کمپارٹمنٹ میں تھے۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ پروفیسر کب رانا صفدر کے پاس دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلے گئے اور پرنسس اندرا کب اپنی سیٹ سے اٹھ کر میری سیٹ پر آ بیٹھی۔ میں تو اس کی آواز پر چونکا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میرے گھر والے ابھی تک ابو کا صدمہ نہیں بھولے، اب وہ میرے لیے پریشان ہیں۔ تم نے نگار کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، مگر اس نے تمہارے لیے استخارہ کیا اور شبھ سپنا بھی دیکھا، پھر پریشانی کیسی؟ مجھے ماں کی طرح چاہتی ہے
اور جب بیٹا کسی خطرناک سفر پر جا رہا ہو ماں کا دل بس میں نہیں رہتا۔ تمہارا دل تو بس میں ہے نا؟ وہ مسکرائی۔ تمہیں اپنی ضامنی پر لے کر جا رہی ہوں، واپس لے کر آؤں گی۔ اس سفر کے دوران تم میری سپردگی میں ہوگے۔ میں بھی مسکرا دیا۔ امی نے کلارا آنٹی کو ابو کے لیے حفاظت کی چھتری سمجھا تھا۔ نگار نے مجھے تمہاری پناہ میں دے دیا ہے۔ کیا واقعی عورتیں مردوں کی محافظ ہوتی ہیں؟ تم کیا سمجھتے ہو؟ میرے نزدیک تو قدرت نے عورت کو نازک بدن بنایا، اس کے مقابلے میں مرد کو مضبوط کڑیل جسم دیا، اس میں بہادری کا جوہر رکھا اور اسے عورت کی حفاظت کا ضامن بنایا ہے۔ اس قانون قدرت کے مطابق تم میری محافظ نہیں بلکہ میں تمہارا محافظ ہوں۔ اس نے اپنی نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں۔ ٹھیک ہے، مرد طاقتور ہوتا ہے، ناری کی رکشا کرتا ہے، مگر ناری اپنے پریم سے اس کی رکشا کرتی ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں پریم کی شکتی جسم کی شکتی سے بڑی ہوتی ہے۔ ناری اگر کچھ نہ کر سکے تو مرد کے ساتھ ہی قربان ہو جاتی ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے بودی سے اپنے ابو کی کہانی سنی ہے نا؟ جب درندے نے انہیں پنجوں میں دبوچ لیا تھا، صرف کلارا ہی چیختی چلاتی اور نو 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 پکارتی ان کی طرف بھاگی تھی۔ وہ انہیں اپنے من پریم کی شکتی سے بچا لینا چاہتی تھی، مگر کلارا آنٹی کے پریم کی شکتی کسی کام نہ آئی۔ وہ خود بھی تو ان پر قربان ہو گئی۔ ہاں، یہ جذبہ تم عورتوں میں ہوتا ہے، میں نے اعتراف کیا۔ جس مرد سے سچا پیار کرتی ہو اس کے لیے مر بھی جاتی ہو۔ میں مروں گی نہیں، تمہیں بچا کر لاؤں گی۔ پریم کی شکتی سے سمجھتے کیا ہو؟ 375 میگنم کی گولی اور ہینڈ گرینیڈ سے زیادہ شکتی ہے میرے پریم میں۔ بے اختیار میری ہنسی نکل گئی۔ اتنا زوردار پریم کرنے لگی ہو؟ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ میں نے تو سری مہاراج صاحب جی سے بھی کہہ دیا ہے کہ تم سے پریم ہو گیا ہے، اس لیے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھ پر ایک حیرت گزر گئی۔ کیا سری مہاراج نے یہ نہیں کہا کہ تم ہندو ہو اور میں مسلمان ہوں؟ پریم کو کسی دھرم سے کیا؟ پھر وہ ہسٹری لے بیٹھی۔ سری مہاراج نے ہسٹری پڑھی ہے، جانتے ہیں کہ جودھا بائی راجپوتنی تھی، شہنشاہ اکبر مغل تھا اور شہزادہ سلیم جو جہانگیر بنا ان دونوں کا بیٹا تھا۔ مگر میرے تمہارے بیچ تو گود کا ناتا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ تم راجپوت ہو، میں راجپوتنی ہوں۔ ارے ہاں، ہمارے درمیان یہ ناتا تو پہلے سے ہے، مگر میں دنیا میں صرف 2 ناتے مانتی ہوں، ایک ماں اور بیٹے کا، دوسرا ناری اور مرد کا۔ میں اس کی باتوں میں ایسا مگن ہوا کہ اپنے عزیزوں سے بچھڑنے کا خیال جاتا رہا۔ غالباً گھر سے مجھے جیت لینے کا فیصلہ کر کے آئی اور اپنے من پریم کی شکتی کا یوں احساس دلا رہی تھی جیسے مجھ سے کوئی گہرا رشتہ رکھتی ہے۔ اچانک خیال آیا کہ اس کی پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ وہ سری مہاراج صاحب جی کو اپنے پریم سے آگاہ کر آئی تھی۔ نگار امی نے میری دیکھ بھال اسی کو سونپی، بلکہ یہ کہہ کر مجھے اس کے سپرد کیا تھا کہ وہ میری جیت کا پتہ ہے۔ لاہور میں میاں بادشاہ نے بھی اسے میرے لیے پسند کیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ میری منگنی روشنارہ ادا کے ساتھ ہو گئی۔ یہ ساری باتیں اس کے حق میں جاتی تھیں، شاید اس لیے مجھ پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کے ساتھ ایک تعلق محسوس کرنے لگا۔ آخر میری شریک سفر تھی اور میں اسے چاہتا بھی تھا۔ اچانک اس نے پوچھا، آج اگست کی 1 تاریخ ہے نا؟ میں اس کے سوال پر حیران ہوا۔ ہمارے سفر کی یہی تاریخ طے ہوئی تھی۔ آج اگست کی 1 تاریخ ہے اور ساون کی 15ویں بھی۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر کو جنبش دی۔ اس مکالمے کے بعد اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میرے سامنے کھول دی اور اس کی سرخ و سفید ہتھیلی پر نیلے رنگ کا بٹا ہوا ریشمی دھاگا اور اس دھاگے میں پروئی ہوئی چھوٹی سی سفید کوڑی چمکنے لگی جس پر کرمیزی رنگ کی دھاری بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ رامپور کے جنگل میں یہ سوغات اسے سادھو مہاتما نے دی تھی۔ کوڑی دکھا کر کہنے لگی، تمہیں یاد ہے نا، سادھو مہاتما نے کہا تھا بکرمی سمت کے 4تھے مہینے یعنی ساون کی 15ویں کو یہ کوڑی اپنے گلے میں پہن لوں۔ کوڑی کو ہمیشہ اپنی پسلیوں کے درمیان جوڑ کی نرم نوکدار سانگھی پر رکھوں اور پھر اسے اتاروں نہیں۔ یاد ہے، سادھو مہاتما نے یہی ہدایت کی تھی اور میں اس بات پر حیران ہوا تھا کہ ساون کی 15ویں کو اگست کی 1 تاریخ ہوگی۔ اسی تاریخ کو ہمیں دہلی ریلوے اسٹیشن پر ملنا اور اپنے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہاں، مجھے بھی اس بات پر اچنبھا ہوا تھا۔ یاد ہے، سادھو مہاتما نے یہی ہدایت کی تھی اور میں اس بات پر حیران ہوا تھا کہ ساون کی 15ویں کو اگست کی 1 تاریخ ہوگی۔ اسی تاریخ کو ہمیں دہلی ریلوے اسٹیشن پر ملنا اور اپنے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ ہاں، مجھے بھی اس بات پر اچنبھا ہوا تھا
پھر اس نے گوری ہتھیلی میری طرف بڑھائی. لو یہ کوڑی اپنے ہاتھ سے میرے گلے میں پہنا دو. میں نے ریشمی ڈور اٹھائی تو اس نے کندھوں پر لٹکتے ہوئے سیاہ بال اپنے ہاتھوں سے ایک طرف سمیٹ لیے اور اپنی پشت میری طرف موڑ دی. بڑی خوبصورت لمبی سراہی دار گردن تھی. میں نے ڈوری باندھ دی تو اس نے بال چھوڑ دیے. بالکل ٹھیک میری سانگھی پر بیٹھی ہے. میں اس بھید کو نہیں سمجھ پایا تھا کہ آخر اس کوڑی کی کیا خصوصیت ہے اور اسے پسلیوں کے جوڑ کی نرم ہڈی پر کیوں رہنا چاہیے. صرف ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جس طرح مختلف رنگوں کے پتھر زمرد، نیلم، پکھراج وغیرہ مختلف لوگوں کی خوش بختی کی علامت سمجھے جاتے ہیں اور انہیں انگوٹھی میں اس طرح فٹ کرایا جاتا ہے کہ وہ بدن کو چھوتے رہیں، غالباً اسی طرح کوڑی اندرا کی خوش بختی کی علامت ہوگی یا سادھو مہاتما نے اس پر کوئی جنتر منتر پھونک دیا ہوگا. بہرحال یہ معاملہ پراسرار تھا جو میری سمجھ میں نہ آ سکا. البتہ نیلے رنگ کی ریشمی ڈور گورے گلے پر بڑی جچ رہی تھی. اس نے مجھے یاد دلایا یہ وشنو کی کوڑی ہے اور اس سے ہر کٹھن سمے بیت جائے گا. مگر میں کوڑی کا خیال ذہن سے جھٹک کر اس کے کندھوں پر لٹکتے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگا جو پہلے سے کچھ لمبے ہو گئے تھے. غالباً 2.5-3 ماہ کے دوران ان پر کینچی کی تراش خراش نہیں ہوئی تھی. میں نے بالوں کی طرف اشارہ کیا. تمہارے بال کچھ لمبے ہو گئے ہیں. بڑھا رہی ہوں. کیوں؟ میں نے دلچسپی لی. لمبی لمبی چوٹیاں بنایا کروں گی. ساتھ ہی مسکرا دی تاکہ ناگنوں کی طرح تمہیں ڈستی رہیں. تمہاری ناگنیں کیا ڈسیں گی مجھے؟ کیوں نہیں ڈسیں گی؟ میرے پاس شیشناگ کا من جو ہے. وہ چونکی پھر کچھ سوچ کر مسکرائی. میرے پاس بھی وشنو بھگوان کی کوڑی ہے اور اگر میں خود ناگن بن کر تمہیں ڈسوں تو شیشناگ کا من مجھے روک نہیں سکے گا. پھر ناگن ہی بن کر ڈسنا. وہ یکلخت سنجیدہ ہو گئی. اگر سچ مچ ناگن بن جاؤں تو کیا ڈسنے دو گے؟ مجھے ایک دلچسپ خیال سوجھا. ناگن تو اپنی مستی کی راتوں میں ڈستی ہے. میں بھی انہی راتوں میں ڈسوں گی. اس کی سنجیدگی حیران کر دینے والی تھی. میں نے ہنس کر پوچھا مگر مجھے ڈسو گی کیوں؟ اپنے پریم کا زہر تمہارے خون میں ملاؤں گی. پریم تو امرت ہوتا ہے، زہر نہیں ہوتا. تم نہیں جانتے پریم کا زہر مرد کو ناری کا دیوانہ بنا دیتا ہے. اور اگر میں ڈسے بغیر ہی تمہارا دیوانہ بن جاؤں وہ تو دکھاوے کا بنو گے. اس میں تمہارے من کی بے چینی نہیں ہوگی. فکر نہ کرو، بے چینی کی گارنٹی دیتا ہوں. کہو تو بندرا بن میں جا کر اندرا اندرا پکارا کروں گا. اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی. کیا میرے پریم کے زہر سے ڈرتے ہو؟ زہر سے کیا ڈرنا؟ مرد خوبصورت عورت کے ہاتھ سے زہر کے پیالے پی لیتے ہیں. تم تو صرف ڈسنا چاہتی ہو مگر ڈسو گی کہاں؟ اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. تمہارے پیروں پر، تاکہ چلنے پھرنے سے بھی جاؤں. میری پھر ہنسی نکل گئی اور وہ عجیب سے پرکشش لہجے میں بولی. ہنستے کیوں ہو؟ کیا پریم نہیں کرتے مجھ سے؟ اب تو کرنا ہی پڑے گا. ڈسنے کی دھمکی جو دے رہی ہو شاید تم مذاق سمجھ رہے ہو مگر وہ مرد بھگوان ہوتا ہے جسے ناری کا پریم ڈس لے. میں اس کے لہجے کی سنجیدگی پر پہلے حیران ہوا تھا مگر اب تو بری طرح چونک گیا اور سوچنے لگا. ہندو شیشناگ اور اس کی مادہ کو دیوی دیوتا مانتے اور یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ انسانی روپ اختیار کر لیتے ہیں. کہیں اندرا ہندو میتھولوجی کے پس منظر میں تو باتیں نہیں کر رہی؟ دراصل میں اس کی گفتگو کو ایک خوبصورت مذاق ہی سمجھ رہا تھا لیکن اب سنجیدگی سے کچھ پوچھنے والا تھا کہ اچانک درمیانی دروازے سے گزر کر پروفیسر اسلم کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے اور گڈ نائٹ کہہ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے جو دوسری جانب کی کھڑکیوں کے ساتھ تھی. میں نے مناسب سمجھا کہ پرنسس کے بجائے ان سے بات کروں. کیا آپ ناگوں اور ناگنوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ وہ اس سوال پر حیران ہوئے. کیا تم لوگ سانپوں پر گفتگو کر رہے ہو؟ عام قسم کے سانپوں پر نہیں، میں نے جواب دیا. شیشناگ اور اس کی ناگن پر. میں ان کے متعلق کوئی خاص معلومات نہیں رکھتا، بس سنا ہے جس طرح شیر جنگل کا بادشاہ ہے اسی طرح ناگوں کا راجا شیشناگ ہے. میں اپنے اصل مطلب پر آ گیا. کیا کوئی ناگن عورت کا یا کوئی عورت ناگن کا روپ دھار لیتی ہے؟ پروفیسر مسکرائے. بڑی غیر سائنٹیفک بات پوچھی ہے تم نے. کائنات میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا سائنس ابھی ادراک نہیں کر سکی مگر ڈائناسوری دور کا جانور جو آج بھی زندہ ہے شیشناگ کے متعلق بھی کچھ کہانیاں مشہور ہیں کہ وہ اپنی جون تبدیل کر لیتا ہے یا اس کی ناگن عورت کا روپ دھار لیتی ہے.
ہر کہانی حقیقت نہیں ہوتی، مگر ہر کہانی کا کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ ہم طبیعت کی منطق سے حقیقت کا کھوج لگا سکتے ہیں۔ کسی ناگن کا عورت یا عورت کا ناگن کی جنس میں منقلب ہونا غیر فطری اور غیر طبعی ہے، اس لیے ناممکن ہے۔ پروفیسر نے میرے خیال کی صحیح ترجمانی کر دی تھی۔ اب میں پرنسس اندرا سے مخاطب ہوا۔ تم بھی کچھ پوچھ لو۔ میرا مطلب یہ تھا، اگر اس کے ذہن میں کوئی ایسی غیر طبعی بات بیٹھ گئی ہے تو اس کی وضاحت ہو جائے۔ اس نے دھرم کا سہارا لیا۔ ہمارے پرانوں میں لکھا ہے کہ سری کرشن مہاراج کے بڑے بھائی بلرام جی شیشناگ کے اوتار تھے۔ ضرور لکھا ہوگا، پروفیسر نے بڑے محتاط لفظوں میں جواب دیا، مگر ہو سکتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہو۔ اوتار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھگوان یا دیوتا کا کسی انسان کے روپ میں جنم لینا۔ پروفیسر نے ہندو میتھالوجی کی اصطلاح میں بات کی۔ مگر کوئی انسان بھگوان نہیں ہوتا، اس میں بھگوان کی صفات کا ایک عکس ہوتا ہے۔ جس طرح ہم کسی آدمی کو شیر کہتے ہیں تو یہ مطلب نہیں لیتے کہ وہ شیر کی نسل سے ہے، بلکہ صرف اس کی بہادری اور بے خوفی اور شجاعت کا ذکر کرتے ہیں جو شیر کی صفات ہیں۔ اسی طرح ہم بدخصلت آدمیوں کو بندر اور سور کہہ دیتے ہیں۔ پروفیسر کی باتیں سن کر اندرا کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی اور اسی اثنا میں ٹرین متھورا جنکشن میں داخل ہوئی۔ متھورا بڑا پرانا شہر ہے جس کے پانڈے، چوبے اور پیڑے بڑے مشہور ہیں۔ ہم نے متھورا کے پیڑے کھائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلائے۔ رات کے وقت اسٹیشن پر کافی ہنگامہ تھا۔ ناگہاں مجھے یاد آیا کہ متھورا پراچین بھارت کا شہر اور سری کرشن جی کے ماموں راجہ کنس کی راجدھانی تھا، جس نے سری کرشن کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ وہ گوکل سے اپنے بھائی بلرام کے ہمراہ متھورا آئے اور اس ظالم اپرادھی راجہ کو قتل کیا تھا۔ میں نے اندرا کو تاریخ کا یہ ورق یاد دلایا اور پوچھا، کیا متھورا میں بلرام جی کی کوئی ایسی یادگار ہے جس میں انہیں شیشناگ کا اوتار ظاہر کیا گیا ہو؟ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے متھورا کے مندروں کو نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی یادگار ہو یا نہ بھی ہو، مگر کچھ ہندو ناگ دیوتا کی پوجا ضرور کرتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر ناگ پنچمی کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ہمارے راجستھان میں بھی کچھ لوگ یہ تہوار مناتے ہیں۔ گاڑی متھورا سے روانہ ہوئی تو ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ پروفیسر کوئی کتاب پڑھتے پڑھتے سو گئے، مگر میں اور اندرا اپنی اپنی سیٹ پر پہلو کے بل لیٹے پھر باتوں میں کھوئے رہے۔ ان باتوں کو آپ سرگوشیاں کہہ لیں۔ ہماری سیٹوں کے درمیان 3-4 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا اور لیٹے لیٹے ہم ایک دوسرے کو چھو سکتے تھے، مگر ہولے ہولے باتیں کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ بکھرے بالوں کی کالی گھٹا میں اندرا کا سندر مکھڑا 14ویں کے چاند کی طرح روشن تھا اور میرا دل بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ وہ ابھی تک کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا تھی۔ میں نے اسے چھیڑنے کی خاطر کہا، اس وقت بڑی سندر لگ رہی ہو، اگر اسی حالت میں ناگن کا روپ دھار لو تو بڑی خوبصورت ناگن بنو گی۔ وہ پرخیال انداز میں کہنے لگی، شاید تم میری باتوں کو مذاق سمجھتے اور یہ سوچتے رہے ہو کہ میں نے ناگن بننے کا کوئی سپنا دیکھا ہے، مگر وشواس کرو جو کچھ دیکھا وہ سپنے سے زیادہ عجیب ہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ ایک بہت ہی سندر ناگن دیکھی ہے۔ پھر ایک پل ٹھہرنے کے بعد بتانے لگی، پچھلے دنوں ہماری ریاست میں ایک جگہ ناگ پنچمی کا تہوار منایا گیا۔ یہ تہوار ہر سال ساون کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور اس لیے ناگ پنچمی کہلاتا ہے۔ میں نے کبھی ایسی باتوں پر دھیان بھی نہیں دیا تھا، مگر جب سے رامپور کے جنگل میں سادھو مہاراج سے ملی ہوں اور وشنو کے شیشناگ کو دیکھا ہے، مجھے ناگوں سے ایک انجانا سا لگاؤ ہو گیا ہے۔ اس لیے ناگ پنچمی کا تہوار دیکھنے چلی گئی۔ شہر سے دور پہاڑی پر ایک پرانا مندر ہے جہاں کچھ جوگی اور سپیرے ناگ لے کر آتے ہیں اور عورتیں انہیں دودھ کے کٹورے بھیٹ کرتی ہیں، مگر مندر کے پنڈت جی کے پاس ایک ایسی کالی ناگن ہے جسے مرد عورتیں چڑھاوا بھی دیتے اور ماتھا بھی ٹیکتے ہیں۔ میں اس ناگن کو دیکھنے گئی تو پنڈت جی نے راجکماری سمجھ کر میری بڑی آو بھگت کی، مگر تم یہ سن کر حیران ہوگے کہ ناگن کو دیکھ کر یوں لگا جیسے میرا اس سے کوئی ناتا ہو۔ اس کا کالا جسم شیشے کی طرح چمک رہا تھا، آنکھیں نیری ہیرے کی کنیاں تھیں۔ اس سمے وہ کنڈلی مارے بیٹھی تھی، مگر میرے اندازے کے مطابق 8-9 فٹ لمبی ضرور ہوگی۔ وہ اتنی سندر اور اتنی پرکشش تھی کہ میں اسے دیکھنے میں کھو گئی۔ پنڈت جی نے میری دلچسپی بھانپ کر بتایا، شیشناگ کی رانی ہے۔ میں چونک گئی
اور بڑے دھیان سے اس کے درشن کرنے لگی۔ جوں جوں دیکھتی میرے من میں اس کی کشش اور لگن بڑھتی جاتی تھی۔ ناگن بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں کتنی دیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کھڑی رہی اور پنڈت ہم دونوں کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہتے ہیں ناگ اور ناگن کی آنکھوں میں ایسا جادو منتر ہوتا ہے کہ ان سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ پنڈت پریشان تھا، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں میں بے سدھ ہو کر گر نہ جاؤں، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ میری نظروں کی تاب نہ لا کر ناگن پرے کھسکنے لگی اور آپ سے آپ پٹارے میں گھس گئی۔ یہ حیرت انگیز تماشا ان عورتوں نے بھی دیکھا جو میرے آس پاس اکٹھی ہو گئی تھیں۔ پنڈت پر تو بدحواسی تاری تھی، کہنے لگا، دھن بھاگ راجکماری، دھن بھاگ۔ کوئی عام ناگن ہوتی تو اس کا بھاگ جانا اچنبھا نہ تھا، مگر آپ کی شکتی کے سامنے ناگ رانی مات کھا گئی اور یہ ایک اچنبھا ہوا ہے۔ اس میں اچنبھے کی کون سی بات ہے؟ کئی جوگی ناگوں سے آنکھ ملاتے اور انہیں کیل بھی ڈالتے ہیں، مگر ناگ رانی سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا۔ اس کی آنکھوں میں بڑا کھنچاؤ ہوتا ہے، بڑی شکتی ہوتی ہے، صرف وہی ناری اس سے آنکھیں ملا سکتی ہے جس کے پاس وشنو کی کوڑی ہو، مگر یہ ایک انہونی بات ہے، وہ کوڑی کسی کو نہیں ملتی۔ وشنو کی کوڑی؟ میں ہکا بکا سی رہ گئی اور انجان بن کے بولی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بتانے لگا، یہ بھید صرف وشنو کے مہاتما ہی جانتے ہیں کہ جب شیش ناگ دھرتی کی 7ویں پاتال سے نکل کر پانی پر تیرتا اور وشنو کو یاد کرتا ہے، تب کبھی کبھی اس کے منہ سے پریم کا زہر جھاگ بن کر اڑتا اور سمندر کی گہری تہ میں اتر جاتا ہے جہاں وہ کوڑی کا روپ دھار لیتا ہے۔ کچھ لوگ اسے شیش ناگ کی کوڑی اور کچھ لوگ وشنو کی کوڑی کہتے ہیں، مگر بڑی مشکل سے ملتی ہے، اور ملتی ہے تو کسی بھگوان ہی کو۔ کوئی پہچان بھی ہے اس کوڑی کی؟ ہاں، دودھ کی طرح گوری چٹی ہوتی ہے اور اس کے اوپر لال کیڑے جیسی، جس سے ریشم کو رنگتے ہیں، ایک لال دھاری بن جاتی ہے۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ بات سن کر میری کیا حالت ہوئی، کیونکہ رامپور کے جنگل میں سادھو مہاتما نے جو کوڑی مجھے دی اس پر ویسی ہی لال دھاری ہے، اور تم نے بھی دیکھی ہے۔ پنڈت کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اب میں نے بھی اسے حیران کر دینے کی ٹھانی اور اشارہ کیا کہ وہ سب ناریوں کو باہر بھیج دے۔ اس نے سب کو چلتا کیا تو میں نے اپنی جیب سے کوڑی نکال کر دکھائی۔ اسے دیکھتے ہی پہلے تو بھونچکا سا رہ گیا، پھر میرے چرنوں میں ڈھیر ہو گیا۔ مجھے کوڑی کی اصل معلوم ہو گئی تھی، مگر پنڈت نے ایک اور انکشاف کر کے دم بخود کر دیا، میرے چرنوں سے سر اٹھا کر اور دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، جس ناری کے پاس یہ کوڑی ہو اس میں ناگ رانی بننے کی شکتی ہوتی ہے۔ اگر چاہے تو چاند کی 14ویں یا 15ویں رات کو جو مستی کی رات ہوتی ہے اس کا روپ دھار سکتی ہے، اور جب چاہے دوبارہ ناری کے روپ میں آ سکتی ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ناری کو ناگن کا روپ دھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ ناگ رانی بن کر اپنے پریمی کے پیروں کو ڈس لے تو جیون بھر اس کا دیوانہ رہے گا۔ میری حیرت کچھ اور بڑھ گئی۔ ناگ پنچمی کے تہوار سے لوٹی تو یہی سوچتی رہی، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میرے من میں انوکھے انوکھے وچار آنے لگے۔ اب سمجھے تم میں نے تمہیں ڈسنے کی بات کیوں کی تھی؟ اندرا کی زبان سے یہ عجیب و غریب واقعہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کوڑی کے اسرار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے غور کیا تو خیال آیا، شیش ناگ کے زہر کا جھاگ بن کر سمندر میں گرنا اور اس کی تہ میں دلدل یا کیچڑ کی کسی گیس سے مل کر کوڑی کی شکل اختیار کر لینا ایک ایسا عمل ہو سکتا ہے جس کا جواز موجود ہے۔ بارش کا قطرہ بھی سمندر کی تہ میں اترتا ہے تو سیپ کے منہ میں بند ہو کر موتی بن جاتا ہے، یا پھر برسات کا پانی مٹی کے خاص گیس سے مل کر بیر بہوٹی کی تخلیق کا ذریعہ بنتا ہے، اور ہم اس پر حیران نہیں ہوتے کیونکہ یہ مادے کا ایک طبعی عمل ہے۔ لیکن کسی عورت کا ناگن کی جنس میں منقلب ہو جانا غیر سائنٹیفک اور قطعی ناممکن ہے۔ اندرا ابھی تک تذبذب میں مبتلا تھی۔ میں نے کہا، تم نے پنڈت کی بات سنی اور اس پر وشواس کر لیا؟ پہلے مجھے ایسی باتوں پر وشواس نہیں تھا، اس نے جواب دیا، مگر پنڈت نے کوڑی کے بارے میں کچھ باتیں بالکل ٹھیک بتائی تھیں، اور ناگ رانی کا میری آنکھوں سے پسپا ہو جانا کوڑی کی کرامت ظاہر کرتا تھا۔ میں پنڈت کی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی کہ میری آنکھوں میں غیر معمولی شکتی کوڑی کے کارن آ گئی تھی۔ جب پنڈت کی یہ بات ٹھیک ہے جسے میرا دل مانتا ہے تو سوچتی ہوں اس کی دوسری بات بھی ٹھیک ہونی چاہیے، مگر دوسری بات سائنس اور طبیعت کے خلاف ہے، یہ میں بھی جانتی ہوں۔ مگر جب سے سادھو مہاتما نے
مجھے ایک کوڑی دی ہے، سانپوں سے لگاؤ سا ہو گیا ہے، ورنہ پہلے میں ان سے ڈرتی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ابھی تک ذہنی طور سے 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کے ذہن کی ایک لہر سائنس اور حقیقت سے ٹکرا رہی تھی، دوسری لہر دھرم کی ماورائی اور دیو مالائی کہانیوں سے گزرتی، یا پھر وہ توہمات جو علم کی روشنی میں مٹ گئے تھے پھر اس کے ذہن پر اپنی پرچھائیاں ڈال رہے تھے۔ کہنے لگی، آخر میری آنکھوں میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی کہ ناگرانی کو مات ہوئی؟ میں نے اس کی ذہنی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کہا، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ تمہاری آنکھیں ناگن کی آنکھوں سے زیادہ خوبصورت، پرکشش اور جادوگر ہیں۔ وہ مسکرائی، مذاق کر رہے ہو؟ نہیں، واقعی کسی ناگن کی آنکھوں میں وہ جادو نہیں ہوگا جو تمہاری آنکھوں میں ہے۔ پہلے تم نے کبھی میری آنکھوں کی ایسی ڈیفینیشن نہیں کی تھی۔ پہلے تم نے بھی کسی ناگن کو پسپا کر دینے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ تمہاری آنکھوں کا جادو تو آج کھلا ہے۔ اچانک اس نے ایک دلچسپ سوال کر دیا، تمہیں اچھی لگتی ہیں میری آنکھیں؟ اس وقت اپنی آنکھوں سے ڈس رہی ہو، بے پناہ ہیں تمہاری آنکھیں۔ اندرا کی آنکھوں میں پیار کی موہنی اتر آئی۔ میں نے لیٹے لیٹے اس کی آنکھوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور میری انگلیاں اس کی بھموں کی حلالی کوسوں اور پپوٹوں کے ابھار پر مچلتی اور پلکوں کو چھوتی چلی گئیں، مگر اس نے آنکھیں بند کیں، نہ پلکیں جھپکیں، بلکہ اپنے آخری گوشوں تک کھلی آنکھوں کے ساتھ مجھے میری ہی انگلیوں کی اوٹ سے جھانکتی رہی۔ اور یہ خلاف معمول بلکہ حیرت انگیز بات تھی، کیونکہ جب کوئی ہاتھ اپنا ہو یا پرایا آنکھوں کی طرف بڑھتا ہے، غیر ارادی، غیر اختیاری طور پر ہماری پلکیں جھپک جاتی ہیں، مگر اندرا کی آنکھوں میں کوئی جنبش اور پلکوں میں کوئی لرزش نہ ہوئی، جیسے وہ سچ مچ جادو کی آنکھیں تھیں۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تعجب کا اظہار کیا، کمال ہے، میں تمہاری آنکھوں کو چھوتا رہا اور تم نے پلک تک نہ جھپکی۔ مان گئے ہو نا، میری آنکھوں میں ناگن سے زیادہ شکتی ہے۔ تو اب تمہیں ناگرانی کہا کروں؟ اس نے مسکرا کے آنکھیں بند کر لیں اور جوابی طور سے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے وہ ہاتھ چوم لیا۔ ہاوڑا ایکسپریس آگرے کو پیچھے چھوڑ آئی اور چاندنی رات میں دھڑ دھڑاتی، راستہ کاٹتی الہ آباد کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ سفر جاری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ نئی باتیں اور نئی سوچیں بھی ذہن سے گزر رہی تھیں۔ دنیا میں ہر آدمی مسافر ہے، کبھی کسی گاڑی میں، سواری میں، کبھی خیال کے گھوڑے پر اڑتا ہے، اور اس طرح ایک سفر اس کے اندر بھی جاری رہتا ہے۔ ہمارے دل و دماغ میں بھی سوچوں کا سفر جاری تھا۔ اچانک میں نے گھڑی دیکھی، 1 بجنے والا تھا۔ اندرا بولی، کیا سونا چاہتے ہو؟ تم نہیں سوگی؟ 1 بج رہا ہے، نیند نہیں آ رہی؟ اپنے ذہن کی کھڑکیاں بند کر لو، ساری سوچیں باہر نکال دو، نیند آ جائے گی۔ مگر تمہارا خیال اپنے ذہن سے کیسے نکالوں گی؟ میرا خیال؟ وہی تو سونے نہیں دے رہا۔ ایسے خیال کو کان سے پکڑ کر باہر کا راستہ دکھاؤ۔ وہ مسکرا دی، پھر کھلی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھو باہر کیسی سندر چاندنی ہے۔ آج ساون کی 15ویں رات ہے نا۔ میں نے اپنی سیٹ پر لیٹے لیٹے باہر نظر ڈالی اور وہ اپنی سیٹ پر اٹھ کر بیٹھ گئی جو کھڑکی کے ساتھ تھی۔ ادھر آ کر دیکھو کتنا سندر منظر ہے۔ میں اٹھ کر اس کی سیٹ پر چلا گیا جہاں مخملی بستر بچھا تھا۔ اس نے بالکل اپنے پہلو میں جگہ دی اور ہم دونوں کھلی کھڑکی سے چاندنی میں ڈوبے بھاگتے دوڑتے مناظر میں کھو گئے۔ کھیتوں میں، گڑھوں میں برسات کا پانی بھر گیا تھا۔ 2 دن پہلے ادھر موسلادھار بارش ہوئی تھی، پھر مطلع صاف ہو گیا۔ بارش سے دھلا ہوا آسمان کچھ اجلا اجلا سا لگ رہا تھا۔ اس دھلے آسمان سے چاندنی زمین پر یوں کھیت کر رہی تھی جیسے چاروں طرف نقرئی چادر بچھا دی گئی ہو۔ ساون کی 15ویں رات میں چاند کسی جادو کے گولے کی طرح روشن تھا۔ اندرا نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور بڑے رومانٹک موڈ میں بولی، جس طرح چاند آکاش پر سفر کرتا ہے، اسی طرح تمہارا خیال ہر سمے میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں بدک گیا، کہاں ہے میرا خیال؟ اس کی ایسی کی تیسی۔ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان سی ہو گئی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہونا کیا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرا خیال بھی تمہارے ساتھ ہے۔ ایک میان میں 2 تلواریں کس طرح سما سکتی ہیں؟ اب میں رہوں گا تمہارے ساتھ یا میرا خیال رہے گا؟ یہ کہہ کر میں اٹھا اور اپنی سیٹ پر آ گیا، کیونکہ چاندنی رات میں اندرا کی قربت مجھے پاگل کیے دے رہی تھی۔
میں نے زیادہ دیر اس کے قریب بیٹھنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ پہلے تو سمجھ ہی نہ سکی کہ یہ ایکا ایک ہی مجھے ہوا کیا ہے، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، اپنے خیال کو اپنا رقیب سمجھتے ہو؟ بس اب میرے رقیب سے باتیں کرو یا سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چادر اوڑھ لی۔ وہ بھی اپنے مخملی بستر پر لیٹ گئی اور چڑانے کے لیے بولی، آج تمہارے رقیب سے لپٹ کر سوؤں گی۔ میں نے بھی اسے خیال کی سیج پر لٹا لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، گاڑی کے ہچکولوں نے جھولے کا کام دیا اور نہ جانے کب نیند آ گئی، مگر خواب میں بھی خوبصورت ناگنیں دیکھتا رہا۔ ناگہاں میں نے محسوس کیا جیسے کوئی نرم، گول اور متحرک چیز میری گردن کے ارد گرد بل ڈال رہی ہو۔ سوتے جاگتے ذہن میں خیال گزرا، آج ساون کی 15ویں رات ہے اور پنڈت نے اندرا سے کہا تھا وہ ساون کی 14ویں یا 15ویں رات کو ناگ رانی کا روپ دھار سکتی ہے۔ اس خیال کے ساتھ ہی میں نے فوراً آنکھیں کھول دی تو کیا دیکھتا ہوں کہ گوری گوری کلائی میری گردن میں حمائل ہے۔ وہ گوری گوری کلائی پرنسس اندرا کی تھی جو اپنی سیٹ پر لیٹی مگر میری جانب جھکی ہوئی گہری نیند سو رہی تھی۔ شاید واقعی اس نے میرے خیال کو اپنے ساتھ لپٹا رکھا تھا۔ میں نے اپنے جسم میں کیف آور سنسنی محسوس کی۔ باہر دن چڑھ آیا تھا، ہم سوئے سوئے الہ آباد سے گزر گئے اور اب بنارس کے آس پاس تھے۔ میں نے اندرا کو جگایا تو نہیں مگر گوری کلائی آہستہ سے اٹھا کر چومی اور بڑی احتیاط سے اس کے خوابیدہ جسم پر رکھ دی۔ اٹھ کر دیکھا تو پروفیسر اپنی سیٹ پر نہیں تھے، بیدار ہوتے ہی شاید دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلے گئے یا واش روم میں تھے، اور میں اس خیال سے پریشان ہو گیا کہ انہوں نے اندرا کی کلائی میری گردن میں دیکھ لی ہوگی اور نہ جانے کیا سوچا ہوگا۔